جناب ملک طاہر ڈوگر صاحب، عزیزم میرے لیے انتہائی قابل احترام عطا المنان صاحب، حاضرین و ناظرین ذی وقار، طاہر صاحب آج کی اس پروقار محفل میں آپ کو دو باتوں کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ نے اس سڑک کا نام نبی محتشم، ساقِ کوثر، شافع معاشر، سید البشر، فخر الرسل، جو کہ ہمارے ایمان کا مرکز محور ہیں اور ختم نبوت ہمارے ایمان کا خاصہ ہے، آپ نے ختم نبوت روڈ نام رکھا۔ اسی پہ اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ آج جس دکان کا، جس کاروبار کا افتتاح کیا جا رہا ہے، اس کو بھی منسوب کیا آپ نے آقا دو جہاں کے نام کے ساتھ۔ بہت بڑی سعادت ہے، جیسے کسی نے کہا نا، یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رتن کا۔ اور محفل کا آغاز بھی اللہ مجد الکریم کی وحدانیت، حقانیت، ربوبیت اور نبی رحمت کی رسالت کو مرکز اور محور بنا کر کیا گیا ہے۔ دعا ہے کہ میرا رب آپ کی اس سوچ کو، عظیم سوچ کو قبول فرمائے اور آپ کو اپنی فیوز و برکات سے نوازے۔ بجا فرما رہے تھے میرے عزیز کہ سچا، حدیث مبارکہ ہے کہ سچا اور ایماندار تاجر جو ہے اس کو روز محشر انبیاء، صدیقین اور شہداء کی چھت میں اٹھایا جائے گا۔ کیا یہ اعزاز کسی اور کو بخشا گیا، کسی اور کے نصیبے میں ہوا؟ ہم بھی بڑا اتراتے ہیں، فخر و انبساط کا اظہار کرتے ہیں، امتیاز کی بات سمجھتے ہیں، افتخار کی بات سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا بھی تاجر تھے، ہم بھی تاجر ہیں، ان کی سنت پر عمل پیرا ہے۔ بات وہی ہے جو کہی گئی، سنت پر عمل پیرا تو ہیں، کس کو انبیاء کی چھت میں رکھا گیا؟ سچے اور ایماندار تاجر۔ آئیے محاسبہ تو کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم ان کے زرعی اصول جو انہوں نے تجارت میں اپنائے تھے، کیا ان پر کاربند ہیں؟ کیا ہم کاروبار میں، تجارت میں جھوٹ کا سہارا تو نہیں لیتے؟ اکثر سنتے ہیں وہ جھوٹ نہ بولیں تو بچوں کو کھلائیں کہاں سے، جبکہ ہمارے آقا و مولا نے فرمایا کہ جھوٹ، مکر، فریب سراسر ہلاکت کی طرف جاتا ہے، اور سچ آپ کو بہتری کی طرف لے کے جاتا ہے، فلاح کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ہم جو شے اپنے خریدار کو بیچ رہے ہیں، کسٹمر کو بیچ رہے ہیں، اگر اس میں خدا نخواستہ کوئی نقص ہے تو ہم وہ نقص ظاہر کرتے ہیں جو آپ نفی میں ہے، ہوئے دل نوازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جائز منافع لیتے ہیں جو آپ نفی میں ہے۔
ملاوٹ کے کاروبار میں تو منسلک نہیں ہے، شامل نہیں ہے۔ حبیب خدا نے فرمایا تھا، آپ کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو ملاوٹ کرنے والا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم غلامی کا بھی دم بھرتے ہیں، اور حدیث کا مفہوم کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مجھے انسانی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ بتایا جائے کہ غلام نے آقا کے حکم سے سرتابی کی ہو، حکم عدولی کی ہو۔ سود کے کاروبار میں کون ملوث ہے؟ ہم نہیں۔ اور کتنی برائیوں میں سود ایک ایسی لعنت ہے جو براہ راست اللہ اور رسول سے جنگ ہے۔ ایک طرف تو آپ اپنے آقا و مولا سے جن کی غلامی کی نسبت پر اعتراض ہیں، جنگ کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ فخر کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ یہ دو رویہ معاملہ، یہ منافقت ہے۔ معذرت سے کہتا ہوں میری بات، میں بھی اس میں شامل ہوں، میں کوئی مبرہ نہیں ہوں۔ جب میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں تو میں بھی محسوس کرتا ہوں ذخیرہ اندوزی کا مرتکب کون ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینے کی آمد ہے، گودام بھر لو بیسن سے، کھجوروں سے، گھی سے، یہ چیزیں کامیاب ہو جائیں گی تو ہم اس پہ لمبی زیادہ منافع حاصل کریں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، صرف جو آخری بات کی گئی انبیاء، صدیقین اور شہداء۔ میرے بچے، شہید کا مقام کیا ہے جو ہمیں بتایا گیا، جو اپنے علماء سے سنا کہ شہید کا پہلا قطرہ خون زمین پر گرتا ہے تو جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے، لیکن قرض شہید کو بھی معاف نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جس سے مال لیتے ہیں ہڑپ کر جاتے ہیں، اس میں کوئی اچنبے کی بات ہی نہیں سمجھتے۔ میرے دوستو، بڑی تفصیلی بات کی میرے عزیز نے، اللہ ان کو اور زیادہ فصاحت اور بلاغت سے سرفراز فرمائے۔ یہ سوء ادب کا مرتکب ہوا ہوں میں، لیکن چاہتا تھا کہ میں اپنے تاجروں کو اپنے دل کی بھی بات کرتا رہوں، جو میں اکثر و بیشتر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر جن کے لیے ہم ناراض ہوتے ہیں، خدا کرے کہ یہ ہمارے دل کی دھڑکن ہو، ہمارے دل کی آواز ہو، سچائی ہو، اس میں جھوٹ نہ ہو، مبالغہ آمیزی نہ ہو۔ غلام ہیں رسول کے، غلام ہیں، غلامی ہے رسول میں، موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ ہم ان راستوں کی طرف چل رہے ہیں جو اللہ اور رسول کے پسندیدہ راستے نہیں ہیں۔ آئیے آج اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، دعا کریں کہ الہ العالمین ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کا اور آپ کے حبیب کا پسندیدہ راستہ ہے۔ شکریہ۔